السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم حکایت صحابہ چیپٹر نمبر 10 پیج نمبر 133 سے ہے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے باپ کو بستر پر نہ بٹھانا۔ المومنین حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبید اللہ بن جحش کے نکاح میں تھیں۔ دونوں خاوند بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے اور حبشہ کی ہجرت بھی اکٹھے ہی کی۔ وہاں جا کر خاوند مرتد ہو گیا اور اسی حالت ارتداد میں انتقال کیا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیوگی کا زمانہ حبشہ ہی میں گزارا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں نکاح کا پیام بھیجا اور حبشہ کے بادشاہ کی معرفت نکاح ہوا، جیسا کہ باپ کے ختم پر بیویوں کے بیان میں آئے گا۔ نکاح کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائیں۔ صلح کے زمانے میں ان کے باپ ابو سفیان مدینہ طیبہ آئے۔ مدینہ طیبہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی مضبوطی کے لیے گفتگو کرنا تھی۔ بیٹی سے ملنے گئے، وہاں بستر بچھا ہوا تھا، اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بستر الٹ دیا۔ باپ کو تعجب ہوا کہ بجائے بستر بچھانے کے اس بچھے ہوئے کو بھی الٹ دیا۔ پوچھا کہ یہ بستر میرے قابل نہ تھا اس لیے لپیٹ دیا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے پاک اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم باوجود مشرک ہونے کے ناپاک ہو، اس پر کیسے بٹھا سکتی ہوں؟ باپ کو اس بات سے بہت رنج ہوا اور کہا کہ تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد بری عادتوں میں مبتلا ہو گئیں۔ مگر حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت تھی، اس کے لحاظ سے وہ کب اس کو گوارا کر سکتی تھیں کہ کوئی ناپاک مشرک باپ ہو یا غیر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھ سکے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چاش کی 12 رکعتوں کی فضیلت سنی تو ہمیشہ ان کو پابندی سے نبھا دیا۔ ان کے والد بھی، جن کا قصہ ابھی گزرا ہے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو تیسرے دن خوشبو منگائی اور اس کو استعمال کیا اور فرمایا کہ مجھے یہ نہ خوشبو کی ضرورت نہ رغبت، مگر میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عورت کو جائز نہیں کہ خاوند کے علاوہ کسی پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ ہاں، خاوند کے لیے 4 مہینے 10 دن ہیں، اس لیے خوشبو استعمال کرتی ہوں کہ سوگ نہ سمجھا جائے۔ جب خود اپنے انتقال کا وقت ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرا تمہارا معاملہ سوکن کا تھا اور سوکنوں میں آپس میں کسی نہ کسی بات پر تھوڑی بہت رنجش ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ مجھے بھی معاف فرماویں اور تمہیں بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہیں سب معاف کرے اور درگزر فرمائے۔ یہ سن کر کہنے لگیں کہ تم نے مجھے اس وقت بہت ہی خوشی پہنچائی، اللہ تمہیں بھی خوش و خرم رکھے۔ اس کے بعد اسی طرح سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آدمی بھیجا۔ فائدے میں شیخ فرماتے ہیں سوکنوں کے جو تعلقات آپس میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہا کرتی، مگر ان کو یہ اہتمام تھا کہ دنیا کا جو معاملہ ہو وہ یہیں نمٹ جائے، آخرت کا بوجھ سر پر نہ رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کا اندازہ تو اس بسترے کے معاملے سے ہو ہی گیا ہے۔ بس اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے یہ نبیوں والا کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم خود بھی ان سب باتوں پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا الولاء والوباء،
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت چین سکون عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائیے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ کلمہ طیبہ کے ساتھ موت نصیب فرمائیے۔ کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دیجیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمان جو اولاد کی طرف سے پریشان ہیں ان سب کی اولادوں کو نیک بنا دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔